دیکھیں ہمیں جو چیز بتائی جاتی ہے نا، ہمیں ایک چیز ایسی جس کو بڑی غور سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر اختلاف صحابہ میں ہوا، مولا علی نے بیعت شروع میں نہیں کی، اور خلافت کے موضوع پر یہ جو اختلاف ہوا، اگر یہ اختلاف کفر کی دلیل سمجھا جائے تو یہ کوئی منہج نہیں ہے کہ ہم اس طریقے سے فتویٰ کفر لگائیں اور صحابہ کرام سے، یعنی صحابہ کرام کو ہم پیچھے کر دیں اور ان کے اوپر ہم فتوے لگاتے پھریں۔ تو یہ کوئی یعنی طریقہ انصاف والا نہیں لگتا میرے خیال میں۔ میں آپ کے سامنے چند ایک چیز رکھتا ہوں جنہیں سن کے آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا، کہ وہ یہ کہ شیعہ بھائیوں کے لیے ہمیشہ میں نے یہ بات کہی ہے کہ آپ لوگ متعصب ہیں، تعصب کے اندر آ کر کے چند ذاکروں کی گفتگو سن کر کے آپ فتوے جاری کرتے ہیں، یہ منہج کسی بھی شیعہ کا بھی نہیں رہا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں، میں نے امامت کے مسئلے پر تفصیل حاصل گفتگو بڑی لمبی نشستوں میں نے کر دی ہے، لیکن میں نے یہ امام جعفر صادق کا قول پیش کیا کہ زمین اصول کافی سے، کہ زمین کبھی بھی حجت سے یعنی امام سے خالی نہیں ہوتی۔ میں نے اس پہ دلائل پیش کیے اصول من الکافی سے، اور جو امام نہیں وہ امامت کرے دعویٰ تو وہ کافر ہے۔ یہ بات ہی میں نے اصول کافی سے دکھائی ہے، اور اصول من الکافی میں یہ جو بات ہے اس کو جو ہے نا، تو اصول من الکافی کے اندر یہ جو چیپٹر ہے کتاب الحجت کا، اصول من الکافی میں جو چیپٹر ہے کتاب الحجت کا، اس کے اندر پہلی حدیث کیا ہے؟ آپ دیکھیں باب نمبر 5 کے تحت جو پہلی حدیث آتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ امام جعفر سے کسی نے پوچھا کہ اے امام جعفر، کہ جو دعویٰ امامت کرے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو امام جعفر کہتے ہیں جو امام نہ تھا اور دعویٰ امامت کیا وہ کافر ہے۔ وہ کون ہے؟ یہ ہے فتویٰ، یہ کوئی سوال جواب نہیں ہے، یہ ڈائریکٹ فتویٰ دیا ہے کہ وہ کون ہے، وہ کافر ہے۔ پوچھا گیا کہ کیا علی کی اولاد سے ہو؟ تو کہا علی کی اولاد سے ہو تب بھی کافر ہے۔ یعنی اما فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بطن سے پیدا ہوا ہو، کہتے ہیں کہ اما فاطمہ سلام اللہ علیہا کے محسن کو اسقاط کر دیا ہو گیا تھا، اور یہ عمر فاروق نے زد و کوب کیا تھا، اما فاطمہ کے ساتھ ہاتھا پائی کی تھی، اس نتیجے میں کیا ہوا کہ محسن کا اسقاط ہو گیا اور اما فاطمہ کی شہادت ہو گئی۔ میں نے کہا ذرا وہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھ لو اور یہ بھی سن لو کہ امام جعفر نے کہا کہ اگر علوی بھی ہو، اما فاطمہ کی اولاد فاطمی بھی ہو، علوی بھی ہو، تب بھی وہ کافر ہے اگر امامت کا دعویٰ کرے اور امام نہ ہوا تو۔ اچھا، پھر ایک سوال اور کیا گیا امام باقر سے، پوچھا گیا کہ وہ لوگ جن کے قیامت کے دن جو قرآن کی آیات کریمہ پڑھی کہ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن جنہوں نے جھوٹ باندھے ہوں گے، کذاب ہوں گے، اور ان کے چہرے کالے ہوں گے اور اللہ پر انہوں نے جھوٹ باندھا ہوگا، تو وہ اس آیت سے مراد کیا ہے؟ امام باقر نے کہا فی تفسیری حاضل آیا، اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور ان کے چہرے کالے ہوں گے، اس سے مراد وہ ہیں جنہوں نے امام نہ تھے اور امامت کا دعویٰ کیا۔ تو جو ہے امام نہ تھے اور امامت کا دعویٰ کیا، یہ عقیدہ شیعہ ہے جس کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ ابوبکر و عمر حق کے امام نہ تھے، مولا علی کا حق تھا، تو وہ کافر ہیں۔ تو ان روایات کی بنیاد پہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ جہاں تک یہ روایات ہیں، اب یہ پڑھ لی اصول کافی کے اندر یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اصول کافی کی یہ روایات پڑھنے کے بعد مجھے بتائیں کہ محمد ابن حنفیہ جو کہ مولا علی کے بیٹے ہیں، جن کو امامت کی وصیت کی تھی امام حسین نے اپنے بعد، امامت کی وصیت کی تھی امام حسین نے اپنے بعد، اصول کافی کے اندر ہے کہ میرے بعد اگر امام ہوگا تو محمد بن حنفیہ ہوگا، اصول کافی کے اندر ہے۔ اب وہ امام ہونے کا جن کی وصیت موجود ہے امام حسین سے، ان محمد بن حنفیہ آئے کس کے پاس؟ یہ ہے میرے پاس اصول من الکافی کتاب الحجت، اور کتاب الحجت کے اندر حدیث نمبر ہے 15 اور باب چیپٹر نمبر ہے 5، اس کے اندر یہ ہے، اور کشف الغمہ کے اندر بھی یہی واقعہ موجود ہے امام سجاد کے چیپٹر میں، کہ امام زین العابدین کے پاس محمد بن حنفیہ آگے کہتے ہیں کہ اے امام زین العابدین، اللہ کے رسول کے بعد جو وصیت تھی مولا علی کے لیے تھی، مولا علی کے بعد حسن حسین کے لیے تھی، حسین کے بعد یہ وصیت، ہماری وصیت کسی کے لیے نہیں ہوئی، تو میں امام ہوں اور میرے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا۔ اور آگے سے امام سجاد جو شیعہ کے امام ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ اے میرے چچا محمد بن حنفیہ، خبردار اللہ سے ڈر اور میرے سے بھی ڈر، یہ نہ ہو کہ میں تمہاری عمر کم کر دوں، یہ نہ ہو کہ میں تمہاری عمر کے اندر کمی پیش کر دوں، اس نہ ہو وقت سے پہلے میں تجھے ٹپکا دوں، خبردار
اللہ سے ڈر اور امامت کے مسئلے میں مجھ سے جھگڑا نہ کرنا، امام میں ہی ہوں۔ اب محمد بن حنفیہ امام ہیں یا امام سجاد، امام زین العابدین وہ امام ہیں۔ اب ان دونوں میں سے دونوں نے امامت کے کیے دعوے، ان دونوں میں سے کافر کون تھا؟ جو ہے ان دونوں میں سے کافر کون تھا؟ اگر امامت کی وصیت اتنی واضح ہوتی کہ مولا علی کے لیے وصیت تھی تو ابو بکر عمر نے قبضہ کر لیا، تو میں نے کہا اتنا یہ وسیع اور اتنا یہ واضح ہوتا تو اب تو مولا علی کی وفات کے بعد سارے اہل بیت موجود ہیں، تو اب مجھے بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ اب تو مقابلے میں کوئی صحابی تھا بھی کوئی نہیں، نہ کوئی صحابہ کی اولاد تھی۔ یہ کون تھے؟ یا حسین کی اولاد اور مولا علی کی اولاد ہمارے سامنے تھی۔ یہ اصول کافی میں پڑھ رہا ہوں۔ پھر اسی اصول کافی کے اندر ابان روایت کرتے ہیں پہلے ہی کتاب الحجت کے صفحہ 100 کے اوپر کہ زید ابن علی ابن حسین امام زین العابدین کے بیٹے زید وہ امام جعفر سے چھپے ہوئے تھے۔ امام جعفر نے کیا کیا، مدینے میں یہ بات پھیلائی ہوئی تھی کہ یہ جو امام زید ہے نا یہ سولی پہ چڑھایا جائے گا، اسے شہید کیا جائے گا، اسے سولی پہ چڑھایا جائے گا اور اس کو اس کی بے حرمتی کی جائے گی، فلاں ایریے میں قتل کیا جائے گا یہ۔ اور جب قتل ہو گئے نا تو قتل ہو گئے، ابھی لوگ امام جعفر کے پاس پہنچے نہیں، پہلے سے امام جعفر جانتے تھے قتل کر دیے گئے ہیں۔ تو امام جعفر نے کہا کہ صلبوہ ہوں، کہ کیا میرا جو ہے وہ صلبوہ ہو قتلوہ ہوں، کیا وہ قتل ہو گئے ہیں؟ یہ کشف الغمہ کے اندر موجود ہے کہ زید قتل ہو گئے ہیں، تو لوگوں نے کہا جی قتل ہو گئے ہیں۔ کہا کہ صلبوہ واللہ، کیا اللہ قسم وہ سولی پہ چڑھائے گئے؟ کہا سولی پہ چڑھائے گئے۔ اب امام جعفر نے پہلے سے ہی یہ بات پکی کی ہوئی تھی کہ امام زید کو سولی پہ چڑھایا جائے گا، اور چڑھایا گیا، قتل بھی کیا گیا۔ تو اول بیان کرتا ہے 100 پر کہ میں آیا زید کے پاس، زید چھپے ہوئے تھے۔ میں نے کہا زید کیا چھپڑ لگائی ہوئی ہے؟ تو زید نے کہا کہ تمہارا امام جب امام جعفر مدینہ میں لوگوں کو میرے خلاف کر رہا ہے اور میری امامت کا منکر ہے، میں امام ہوں، میں زین العابدین کا بیٹا ہوں، میں امام ہوں۔ تو اس میں جو ہے امام جعفر نے اپنا ایک کام نکالا ہوا ہے، تو وہ لوگوں کو ادھر مدینہ میں گمراہ کر رہا ہے، تمہارا امام۔ تو اے اول تو میرے ساتھ خروج کر۔ تو کہا خروج میں کیوں کروں؟ اگر امام جعفر حق پر ہیں تو ان کے ساتھ میری نجات ہے، اگر وہ امام نہیں ہے تو پھر میں کسی اور کو امام نہیں مانتا، میری اس میں بھی کام برابر ہی ہے، آپ کی امامت کی میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو آگے سے زید ابن علی ابن حسین کہتے ہیں امام زین العابدین کے بیٹے، انہوں نے کہا کہ جب بچپن میں میرا منہ گرم جو ہے نا لقمہ مجھے باپ مجھے دیتے تھے میرے والد زین العابدین، تو اس کو لقمے کو پھونک مار کے ٹھنڈا کرتے تھے کہیں میری زبان نہ جل جائے۔ تو جو میرا والد میرا منہ جلنا گوارا نہیں کرتا، کیا مجھے جہنم کی آگ میں جلنا گوارا کرے گا؟ تو میرے والد نے مجھے نہیں بتایا کہ امام جعفر امام ہے۔ اب یہ بتاؤ ان دونوں میں حق پہ کون ہے، کون کافر ہے؟ بتائیں ذرا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ان دونوں میں حق پہ کون ہے، امام جعفر ہیں یا زید ابن علی ابن حسین ہیں؟ دونوں شیعہ کے دونوں امام ہیں۔ اب ان دونوں میں کافر کون ہوا؟ اگر کوئی کہے جی بعد میں وہ رجوع کر لیا تھا تو پہلے تو کافر ہو گئے تھے نا، اسلام کی تجدید کہاں کیا؟ دکھاؤ مجھے، چیلنج ہے میرا۔ کہاں پہ امام جو ہے زید ابن عابدین نے کہا ہے کہ میں امام جعفر کی امامت کا پہلے قائل نہیں تھا، بلکہ وہ تو مر گئے، قتل کیے گئے۔ امام جعفر کے پاس خبر آئی کہ وہ قتلوہ، کہا کہ قتلوہ، صلبوہ، جی صلبوہ۔ تو رجوع تو ثابت نہیں ہے۔ اگر رجوع ہے تو پھر رجوع سے پہلے جب انہوں نے امامت کا دعویٰ کیا اس ٹائم ہو گئے کافر، اس کے بعد اسلام کی تجدید کہاں کی ہے، تجدید ایمان کہاں کی ہے؟ ذرا بتائیں مجھے۔ تو جو ہے یہ اس کے بعد ایک اور حوالہ امام علی نقی اور امام محمد تقی کا، جو امام علی نقی ہیں، علی نقی امام تقی کے اولاد میں، یعنی امام علی نقی جو ہیں جب ان کے باپ محمد تقی کا انتقال ہوا، جنازہ بھی موجود تھا، آپس میں لڑائی شروع ہو گئی اور کھڑے کھڑے کئی لوگوں نے امام علی تقی کی امامت کا پہ بیعت کر لی۔ اب بھی جنازہ پڑا ہوا ہے باپ کا، کس کا؟ امام محمد تقی کا۔ امام تقی کا جنازہ پڑا ہوا ہے، شیعہ کے امام ہے یہ بھی، ان کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور اتنا احساس نہیں کہ پہلے جنازہ لے جا کر کے دفن کر دیں۔ کہتے ہیں جی اللہ کے نبی کا جنازہ پڑا ہوا تھا تو ابو بکر عمر نے جا کر کے نا بنو ثقیفہ کے اندر خلافتیں بانٹتے رہے۔ میں نے کہا ادھر چھوڑو، وہ بات کا مسئلہ ہے، وہ تو بہر والے تھے نا، گھر والے تو نہیں تھے نا۔ یہ وہ اطرت رسول ہے جس کے بارے میں کہا کہ میں اپنے بعد حدیث سکلین سناتے ہو کہ میں اپنے بعد 2 چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت۔ یہ وہ اطرت ہے
کس عطرت کے بارے میں تم ہمیں تعلیمیں دیتے ہو کہ یہ عطرت رسول ہے جس کو فالو کرنا ہے ہم نے؟ کوئی ہمیں بھی سمجھاؤ نا یار. جس عطرت آل بیت 150 سال کی تاریخ موجود ہے، آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں اڑائی ہیں، اس عطرت آل بیت ہمارے لیے حجت ہے. جی آیت مبالہ پڑھ لو، امام حسین کی اولاد پڑھ لو، سادات ہیں بھائی، سادات ہیں، لیکن جس طریقے سے تم سادات کو لے کے چل رہے ہو اس طریقے سے سادات کو بتاؤ کہ یہ وہ کہا جی خلفائے راشدین تو آپس میں لڑتے رہتے، سنتی و سنت الخلفائے راشدین، وہ تو آپس میں لڑتے رہے ہیں، غاصب تھے ابو بکر و عمر عثمان، ان کی امامت کے لیے کیسے پاسبل ہے؟ ہم ان کو کیسے فالو کریں جو غاصب تھے اور لالچی تھے؟ تو میں کہتا ہوں اگر وہ لالچی تھے تو یہ کیا تھے؟ ابھی امام نقی کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور امام علی تقی ان کے بیٹا جو ہے اپنی خلافتوں کی بیعتیں لے رہا ہے، جنازہ ابھی پڑا ہوا ہے، پہلے امامت کی بیعت ہو رہی ہے. کیا بنو ثقیفہ کیا ہی معیار تھا؟ یہ نہیں تھا. اچھا پھر کیا ہوا؟ خیرانی کا باپ کہتا ہے کہ میں وہاں موجود تھا، تو جب محمد تقی کا انتقال ہونے لگا، محمد تقی نے مجھے بتایا کہ میرے بعد میرا بیٹا علی اس کی وصیت ہے. یہ بات چپکے سے مجھے بتائی. احمد بن محمد جو ہے اس نے یہ بات ہم کان لگا کے ہماری یہ بات سن لی. اب جب یہ معاملہ 200 لوگوں نے کھڑے کھڑے جنازے کے اوپر بیعت کر لی علی نقی کی، تو اس پہ بحث شروع ہو گئی. کچھ لوگوں نے کہا، اختلاف کر دیا آل بیت میں سے، انہوں نے کہا کہ جناب ہم بیعت نہیں کرتے. اس پہ کیا دلیل ہے کہ محمد تقی کے بعد علی نقی جو ہے وہ امام ہے؟ آپ لوگوں نے 200 لوگوں نے ویسی بیعت کر لی ہے. تو محمد ابن الفرج جو کہ بہت بڑا ایک وڈیرا تھا، اس کے گھر میں میٹنگ بلائی گئی، تو خیرانی کا باپ وہاں پہنچا. اس نے کہا کہ میں گواہ ہوں کہ علی نقی جو ہے وہ امام تقی کا وصی ہے. تو لوگوں نے کہا جی آپ کی بات ہم نہیں مانتے، آپ کے پاس کیا دلیل؟ کہا میرے پاس رکے ہیں، رکے دیکھو یہ رکے موجود ہیں. انہوں نے کہا ہم رکے نہیں مانتے، کوئی گواہ لے کے آؤ. تو امام جو ہے خیرانی کا باپ کہتا ہے کہ مجھے معلوم تھا کہ احمد نے ہماری باتیں سنی تھی چپ، تو میں نے احمد کو بلایا کہ تم گواہی دو، تمہیں یہ بات معلوم ہے. احمد نے گواہی دینے سے انکار کر دی. خیرانی کا باپ کہتا ہے کہ اب میں واحد گواہ تھا ان کی علی نقی کی امامت کا، کیونکہ تقی نے جو محمد تقی نے اپنی وصیت کی تھی وہ صرف مجھے کی تھی. خیرانی کا باپ کہتا ہے، یہ میں پڑھ رہا ہوں اصول کافی کتاب الحجت. تو کہتے ہیں کہ یہ تو جو کی گئی تھی نا وصیت صرف مجھے کی گئی تھی، میں موجود تھا وہاں پر، تو لہٰذا میں نے کیا کیا، میں نے اپنی پرچیاں دکھائیں اور اپنی پرچیوں اور گواہی کے طور پر کہا کہ جناب محمد تقی کے بعد علی نقی ہی امام ہوگا، یہ میرے پاس وصیت اور سرٹیفکیٹ موجود ہے. لیکن آگے سے یہ کہا گیا کہ بھائی کوئی اور گواہ لے کے آؤ. تم ایک خیرانی کا باپ، تم کیسے گواہ ہو سکتے ہو؟ تمہارے ایک کہنے پر امام ہو جائے گا بندہ؟ امامت کے لیے کوئی اور گواہ لے کے آؤ. تو احمد کیونکہ چھپ کے باتیں سن رہا تھا اس ٹائم جب یہ وصیت ہوئی تھی، ہم نے احمد کو کہا کہ تم آگے گواہی دو. احمد نے کہا میں گواہی دیتے ہی نہیں ہوں، گواہی سے مکر گیا. پھر احمد کو 1 گھنٹہ لگا کے سمجھایا گیا. احمد نے آخر میں کہا ٹھیک ہے میں گواہی دیتا ہوں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جو امام ہے وہ عربی نہیں اجمی ہونا چاہیے. تو جناب وصیت کے اوپر اگر امام ہوتے ہیں تو اجمی اور عربی کی بحث ہوتی نا. تو یہ شیعہ کا جو یہ عقیدہ ہے وصیت والا، یہ بھی یہاں پر آ کے ختم ہو جاتا ہے. اگر امام منصوص ہوتا تو یہ لڑائی نہ ہوتی، چنگی نہ ہوتی. اور منصوص کے لیے قرآن کی نص ہونا ضروری، حدیث کی واضح حکم ہونا ضروری ہے. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، رکے دکھائے جا رہے ہیں اور گواہوں کی بنیاد پر امام بنایا جا رہا ہے. تو یہ امام علی نقی کی امامت کا بیان تھا اصول کافی کے اندر. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد شیعہ کتابوں میں فضائل موجود ہیں محمد ابن عبداللہ کے، جو کہ امام علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں حسن علیہ السلام، امام حسن، اور امام حسن کے بیٹے ہیں حسن المثنی. ان کے بیٹے عبداللہ ماز، اور عبداللہ ماز کا بیٹا ہے محمد. یہ محمد جو ہے ان کو نفس الزکیہ کہا جاتا ہے، نفس الزکیہ. تو ان کا جو محمد ابن عبداللہ ہے ان کا لقب نفس الزکیہ. اور نفس الزکیہ وہ ہیں جن کی شیعہ کتابوں میں چیپٹر موجود ہے کہ یہ امام مہدی تھے، یعنی اہل بیت کا مہدی، یہ لقب دیا گیا ان کو نفس الزکیہ کو. اور ان کی کئی مناقب شیعہ کتابوں میں موجود ہیں، اگر کوئی پوچھے گا تو ہم بتا دیں گے. شیعہ ان کو اپنا بہت بڑا اہل بیت کا بزرگ اور بہت بڑی شخصیت مانتے ہیں، اور علیہ السلام کہتے ہیں، جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ. تمام لوگ ان کی سنی شیعہ میں سے کوئی بھی ان کو برا بھلا نہیں کہتا. امام حسن کی اولاد حسن مثنی اور ان کی آگے عبداللہ ماز کے، یعنی امام حسن کے پرپوتے ہیں. تو امام حسن کے پرپوتے جو ہیں نفس الزکیہ،
ان کی بحث اس طرح ہے کہ نفس الزکیہ جو ہے عیسیٰ ابن زید ابن زین العابدین، امام زین العابدین امام سجاد کے پڑپوتے عیسیٰ جو گورنر تھے فوج کے، نفس الزکیہ کے فوج کے گورنر تھے، دونوں کزن تھے آپس میں. تو یہ ایک دوسرے کی فوج کے جو ہے نا، وہ جو ہے نفس الزکیہ کی جو فوج ہے اس کا گورنر امام حسین کی اولاد سے تھا، جس کا نام تھا عیسیٰ ابن زید ابن زین العابدین. اور یہ جو نفس الزکیہ ہے یہ امام حسن کی اولاد سے تھے. انہوں نے اب مل کے حکومت بنائی اپنی، اور نفس الزکیہ نے کہا کہ میری بیعت کرواؤ سب سے. تو عیسیٰ ابن زید ابن زین العابدین نے کہا کہ اس طریقے سے نہیں، پہلے جاؤ امام جعفر کے پاس، امام جعفر کو قائل کرو. اگر امام جعفر تمہاری بیعت کر لیتے ہیں تو سارے کر لیں گے، اگر وہ نہیں کرتے تو ڈنڈے کی زور پہ کرواؤ. نفس الزکیہ گئے، جا کے دھمکیاں دیں، بابا جی بیعت کرو ورنہ تمہارے گھر والوں کو بھی اٹھا لوں گا اور اچھی خاصی چترول کروں گا اور تمہیں جان بھی بخش دوں گا. بڑے سخت لفظ موجود ہیں، میں مختصر کہہ رہا ہوں. بابا جی تم آپ کے ساتھ بہت برا ہوگا، بیعت کر لو میری، چاہے دل سے کرو، خوشی سے کرو، چاہے کراہت سے کرو، بیعت کرنی. نفس الزکیہ نے کہا کہ بھائی بیعت کرنی پڑے گی. یہ میں پڑھ رہا ہوں اصول کافی، ٹھیک ہے، اصول کافی کے اندر یہ ہے، کتاب الحجت کے اندر کہا کہ بیعت تو کرنی پڑے گی، چاہے پیار سے کرو امام جعفر، یہ جیسے تمہاری مرضی ہے. اب امام جعفر نے کہا میں بوڑھا آدمی ہوں، نفس الزکیہ بیٹا تنگ نہ کرو. انہوں نے کہا جی بیعت کرواؤں گا آپ سے، اگر نہیں کرو گے تو میں تمہیں اٹھا کے جیل میں ڈال. اب توجہ کرنا ذرا، امام جعفر جو ہے ان کو کس نے جیل میں ڈالا؟ علی ابن جو ہے نا موسیٰ عیسیٰ ابن زید ابن زین العابدین اور نفس الزکیہ نے اٹھا کے جیل میں ڈال دیا. جیل میں ڈالا تو کہا گیا جیل کا تو حالات بہت خراب ہیں، کہیں بابا جی جیل توڑ کے بھاگ نہ جائیں. تو ایک اور جگہ تھی اخبار، ادھر ڈال دیا گیا اور کہا کہ سیکورٹی پکی رکھنا، بابا جی کا پتہ کوئی نہیں ہے. اب بے حرمتی دیکھو آپ، یہ وہ آل بیت رسول ہے جس کے بارے میں کہتے ہو جی یہ بخاری میں ہے کہ میرے بعد میری اطرت کی جو ہے نا پیروی کرنا، یہ مسلم یہ ترمذی میں ہے کہ جناب میرے بعد اگر جو ہے تم نے فالو کرنا ہے تو قرآن کو کرنا اور میری اطرت آل بیت کو کرنا. یہ آل بیت ہے وہ جس کی پیروی کا حکم ہے. یہ علی کی وہ اولاد ہے جس کو جو جنت کی سردار ہوگی، یہ وہ ہے. اگر یہ جنت کے سردار ہیں اور ان کے اندر اتنے اختلافات ہیں تو شیعہ کس لحاظ سے کہتے ہیں کہ صحابہ میں اختلاف ہو گیا تو صحابہ کو ہم کافر مانتے ہیں؟ ان کو مسلمان کیسے مانتے ہیں؟ امام جعفر نے تو کہا ہے کہ جو امام نہیں اور امامت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے. اب بتاؤ نفس الزکیہ کافر ہے یا امام جعفر کافر ہے؟ بتاؤ ذرا، کچھ منہ سے کھولو، منہ کھولو. اس بتھاڑوں کو، اس کتے جیسی زبان جو تم لوگ لعنتیں کرنے کے لیے صحابہ کرام پہ استعمال کرتے ہو، ان کو باہر نکالو. بتاؤ، مجھے بتاؤ، میں بیٹھا ہوں، مجھے بتاؤ کیا یہ آل رسول یہ ہے جس کے اطاعت کا حکم ہے ہمیں؟ تو اس سے بہتر ہے صحابہ کرام، اس سے بہتر ہے. ان سے نا نفس الزکیہ سے ابوبکر و عمر 1000 درجے بہتر ہے، جن کے ساتھ مولا علی نے گزارے کیے، جن کے پیچھے مولا علی رہے، جن کے وزیر و مشیر رہے ہیں، ان سے وہ 1000 درجے بہتر تھے، امام جعفر سے بھی اور جناب نفس الزکیہ سے بھی. اور امام جعفر کہتے کیا ہیں؟ امام جعفر کو جب جیل میں ڈالا گیا، یہ میں اصول کافی پڑھ رہا ہوں، جیل میں ڈالا گیا نا تو جناب لایا گیا اسماعیل کو. یہ جو اسماعیل ہے یہ کون ہے؟ اسماعیل ابن عبداللہ ابن جعفر ابن ابی طالب، مولا علی کے بھائی جعفر طیار، ان کے بیٹے عبداللہ اور عبداللہ کا بیٹا اسماعیل. وہ بڑے بزرگ تھے اس وقت، ان کی عمر بہت تھی، جعفر طیار کی اولاد میں سے تھے. تو مولا علی کے بھائی کی اولاد کے اسماعیل وہ بھی جیل میں، ان کو بھی اٹھایا. تو نفس الزکیہ نے کہا کہ امام جعفر نہیں مانے تو کوئی بات نہیں، جو جعفر طیار کی اولاد میں اسماعیل ہے نا یہ بزرگ آدمی ہے، اگر وہ بیعت کر لیں گے تو محلے کے 4 لوگ اور بھی بیعت کر لیں گے، ان کے پاس چلتے ہیں. اسماعیل کو جا کہا تو اسماعیل نے کہا یار میں بیعت تب کروں گا امام جعفر کے پاس مجھے لے کے جاؤ، ان کے سامنے بیعت کروں گا. بزرگ آدمی تھے، جیل میں لے آئے، جیل میں آ کر قید کیا اسماعیل کو بھی، اسماعیل ابن عبداللہ ابن جعفر طیار ان کو، اور ساتھ میں امام جعفر دونوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اے اسماعیل بیعت کر. اسماعیل نے امام جعفر کو کہا کہ امام جعفر تمہیں معلوم ہے کہ میں نے سنا تھا اپنے جد امجد سے کہ آل رسول حسن کی اولاد سے ایک شخص جو اپنا اصل نام کو چھپائے گا اور اپنا لقب رکھے گا نفس الزکیہ اور ممبر رسول پر چڑھ دوڑے گا، اور اس دور کا سب سے بڑا منحوس انسان، قوم کے منحوس ممبر رسول پر گدوں کی طرح چڑھ کے ناچ کریں گے اور اپنا نام نفس الزکیہ رکھے گا، یہ وہ شخص ہے. اب بتاؤ مجھے. امام جعفر نے کہا بالکل میں نے بھی یہی بات ہے. امام جعفر جس کو منحوس کہیں اور آل حسن کی اولاد میں سے ایک شخص کو منحوس کہیں
شیعہ آج بھی اس کے مناقب کے چیپٹر قائم کریں. وہ ابو بکر و عمر جو مولا علی کے ساتھ رہے ان کے اوپر شیعہ اعتراض کریں لیکن نفس الزکیہ کو امام مہدی کہیں. آل بیت کا مہدی اور بزرگ اور بہت عظیم انسان سمجھیں، اس کو علیہ السلام کہیں. امام جعفر کو بھی علیہ السلام کہیں، اسماعیل کو بھی علیہ السلام کہیں. یہ آل بیت ان لوگوں نے الگ، آل بیت کو جناب والا ایک الگ سے پروٹوکول دیا گیا کہ آل بیت کسی کو منوس اور گالیاں بھی دیں تو جناب والا وہ تو عظیم انسان ہے، لیکن اگر عمر فاروق اور ابو بکر صدیق کے ساتھ اختلاف مولا علی کا پایا جائے تو وہ کون ہو گئے؟ وہ کافر ہو گئے. آپ دوغلا معیار دیکھیں، آپ دوغلا معیار دیکھیں، آپ دوغلا معیار دیکھیں. کہا نفس الزکیہ کے بارے میں امام جعفر نے کہ اس قوم کے بہنگے اور منحوس لوگ میرے رسول پہ چڑھ کے دوڑیں گے. یہ اصول ابن الکافی کتاب الحجت کے اندر سکین آپ کو میں دکھا دوں گا. یار ہمیں بتاؤ نا، ہمیں بتاؤ ذرا کہ کس معیار پہ کھڑے ہوئی ہو. اور یقین کرو آل بیت کے متعلق جو لوگ منہ کھولیں گے اب ان کا ذمہ دار یہ شیعہ ہے. آج کا شیعہ انہوں نے جب صحابہ کرام اور حضور کے ازواج کے اوپر منہ کھولیں گے تو پھر ان کا نیریٹو دکھایا جائے گا کہ تم لوگ کس جگہ کھڑے ہو کر کے پتھر پھینک رہے ہو. اور صحیح بخاری کے اندر اسی اصول کافی کے اندر موجود ہے کہ حضرت عباس کا بھی جھگڑا ہو گیا. کوئی کہتے تھے کہ عباس کی خلافت ہے، کوئی کہتے تھے کہ امام جو ہے حضرت علی کی خلافت ہے، اور حضرت علی کے بعد امام حسن کی خلافت نہیں ہے، حضرت عباس کی خلافت. اس میں بحث چلتی رہی ہے. شیعہ اصول کافی کے اندر موجود ہے. اور ایک اس میں 2 مذہب بنے، الفرق الشیعہ پڑھے ہیں علامہ نوبختی کی. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عباس کو ماننے والوں کا شیعہ کا ایک اور الگ سے گروپ بن گیا، اور مولا علی کی امامت کی قائل نہیں تھے. وہ حضور کے بعد وصیت جو ہے وہ حضرت عباس کی مانتے تھے، جن کو بعد میں عباسیہ کے نام دیا گیا. یہ کوئی معیار نہیں ہے جو معیار شیعہ نے رکھ لیا ہے آج. اور حسین ابن علی جن کو صاحب فخر کہا جاتا ہے، انہوں نے موسیٰ کاظم کے ساتھ اختلاف کر دیا اور کہا کہ میں تمہیں اس طریقے سے ڈراتا ہوں جس طریقے سے میں اپنے نفس کو ڈراتا ہوں. نفس جو ہے نا، انسان کے اندر جو نفس ہے، یہ بات یاد رکھ لیں، انسان کے اندر جو نفس مطمئنہ ہے اور نفس الامارہ ہے، تو انسان جب بھی کہتا ہے نا کہ گناہ سے بچ، اللہ سے ڈر، اپنے آپ کو کہتا ہے تو یہ نفس الامارہ کو کہتا ہے. کس کو کہتا ہے؟ وہ قرآن میں آیا نا، وما ابرئ نفسی ان النفس الامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. تو انسان اپنے گندے نفس کو جو ڈراتا ہے وہ نفس الامارہ ہے، مردود ہے، ملعون ہے نفس الامارہ. تو نفس الامارہ امام جو ہے حسین ابن علی جو صاحب فخر ہیں، وہ امام حسن کی اولاد میں سے، وہ کہتے ہیں کہ جیسے میں خود کو ڈراتا ہوں نا اے موسیٰ کاظم، میں اسی طریقے سے تم کو ڈراتا ہوں. میں جس طرح اپنے نفس کو ڈراتا ہوں اس طریقے سے میں تمہیں ڈراتا ہوں. یعنی امام موسیٰ کاظم کو حسین ابن علی صاحب فخر نے اپنے نفس الامارہ سے تشبیہ دی ہے. اور میرے سامنے پنگا نہ کر، میں امام ہوں اور میری بیعت کر لے، اور اس طریقے سے نہ کر جس طرح میرے باپ کو تمہارے باپ نے تکلیف دی. میری بات سمجھا رہی نہیں آ رہی؟ جس طریقے سے تو یہ جو ہے کہا کہ امام جعفر کے ساتھ جس طریقے سے تمہارے باپ نے امام جعفر کے ساتھ، میرے باپ نے تمہارے باپ امام جعفر کے ساتھ جنگ کی تھی، آج ہم دونوں بھی یہ کام نہ کریں، بہتر یہی کہ تم میری بیعت کر لو. تو امام موسیٰ کاظم نے کہا، آگے سے کہا کہ میں تمہیں اب تمہارے نفس سے ڈراتا ہوں اور میں تمہارے سے جنگ کروں گا. میں امام ہوں، تم نہیں ہو. بتاؤ ان دونوں میں سے کافر کون ہے اور مسلمان کون ہے؟ بتاؤ ذرا. اور یہ علی بن حسین جو صاحب فخر ہیں، شیعہ کتابوں میں ان کے اتنے موٹے موٹے چیپٹر ہیں. مناقب شہر عاشوق پڑھیں نا آپ، یہ سب کے چیپٹر موجود ہیں. ان کے مناقب میں اتنی بڑی بڑی جو کتابیں لکھی ہیں، اور کشف الغمہ کے اندر بھی ان کے چیپٹرز ہیں ان کی تعریفوں میں. یہ اصول کافی کی کتاب الحجت پڑھ رہا ہوں صرف، اس کے علاوہ بھی اصول کافی میں بہت کچھ ہے، صرف کتاب الحجت پڑھ کے سنا رہا ہوں میں. عبداللہ ابن حسن کا خط آیا موسیٰ کاظم کے پاس اور کہا کہ میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اور تمہیں تمہارے نفس نے ذلیل کر دیا ہے. یہ اصول کافی کے اندر موجود ہے. تم اللہ سے ڈرو اور تمہیں تمہاری خواہش ہونے میں پھنس چکے ہو. تم یہ بتاؤ صحابہ کرام خواہشوں میں پھنسے ہوئے تھے، لالچی تھے، یا یہ آل بیت لالچی تھے؟ مجھے یہ بتائیں. علی ابن حسین کے بعد عبداللہ ابن حسن جو ہے وہ موسیٰ کاظم کہتے ہیں کہ تم خواہشوں میں پھنس گئے اور اقتدار کی ہوس میں تم نے اپنے آپ کو، نفس کو اتنا گندا کر دیا ہے کہ تم ذلیل ہو گئے. پھر آگے سے جناب انہوں نے بھی جواب لکھا، امام موسیٰ کاظم نے بھی، انہوں نے کہا کہ تم اللہ سے ڈرو. خواہشوں نے تمہیں پھنسا لیا ہے، میں خواہشوں میں نہیں پھنسا، مجھے تو وصیت ہے اس لیے میں امام ہوں. ہر کسی کے پاس اپنا لیٹر تھا،
میں وسیع ہوں. شکر ہے اس دور میں یہ شیعہ نہیں تھے، ورنہ یہ بھی جو ہے نا کہتے ہم بھی امام ہیں. انہوں نے اہل بیت کے سر اتار دینے، اور اتارے بھی ہیں، یہ میرے پاس ہیں کتابیں. زید بن علی اور امام باقر کا اختلاف ہو گیا، اور زید بن علی اور امام باقر کا جب اختلاف ہوا، امام باقر نے کہا کہ دیکھو زید تم امام نہیں ہو اور تم خروج کا ارادہ رکھتے ہو، تم جو ہے انسان بنو اور تم زید گھر میں بیٹھو، اور خبردار امامت کا دعویٰ مت کرو. آل بیت کے ساتھ مودت اور محبت سب کے ساتھ ہوگی، امام ایک ہی ہوگا اور جت وہ میں ہوں. امام باقر نے کہا. تو حضرت زید نے کہا، زید بن علی نے، انہوں نے کہا خبردار غاضب زید، زید تو غصہ آ گیا. انہوں نے کہا کہ خبردار، وہ امام نہیں ہوتا جو چوڑیاں پہن کے گھر میں گھس جائے اور دیواروں پہ پردے لٹکا لے. وہ امام نہیں ہوتا. امام وہ ہوتا ہے تلوار لے کے باہر نکلے. تو میں خروج کرنے کے لیے باہر نکلا ہوں، میں امام ہوں. تم امام نہیں ہو، تم عورت کی طرح چوڑیاں پہنے گھر میں بیٹھے ہوئی ہے، پردے لٹکائے ہوئی ہیں تم نے عورتوں کی طرح. اور ظالم کو ظلم سے روکو، دشمنوں کے ساتھ جنگ کرو اور باہر نکلو تو کہ تم امام ہو. امامت کا معیار، اور اسی پر کتابوں میں موجود ہے کہ امام زید کے نزدیک جو امام وہ ہوگا جو خروج کرے. یہ ان کے نزدیک جو ہے جناب، ان کی نزدیک یہ دلیل ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. بتانے کا مقصد یہی تھا کہ اب مجھے فیصلہ آپ کریں کہ ان جو امام جعفر نے کہا تھا منہ کالے ہوں گے بروز قیامت، اللہ پہ جھوٹ باندھنے والے ہوں گے جو امام نے ان امامت کا دعویٰ کیا. ہر دو شخصیات میں سے بتاؤ کالے منہ والا کون ہے، کافر کون ہے؟ فیصلہ آپ کا.